السلام علیکم ناظرین، محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بشارت کی واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہیں، ہم حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ وہاں آ کر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف آئے گا؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور خوشخبری سنائی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول دیکھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا ان تین باتوں کا اندازہ لگائیں کہ ان کا مرکز اور محور کون بنتا ہے۔ وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ عرصہ سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائے اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ اپنے پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ عرض کیا، اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اسی پر ایک اشعار ہے،
پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا: نبی، جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہ گئی۔ کاش میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی محبت۔ سامعین حضرات، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم۔